السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میں اردو ٹائمز کے محمد طاہر چودھری اور کاروان ادب کے صابر رضا صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اردو ٹی وی شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اردو ٹائمز اور کاروان ادب کے جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص طاہر چودھری صاحب اور صابر رضا صاحب جو اس وقت یو کے میں نعتیہ مشاعرہ کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت خوب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين،
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت واسبا بالأمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہایت ہی احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں۔ آج کا کیونکہ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اردو ٹائم ٹی وی لندن والوں کا، اور ان کے ساتھ اشتراک کیا ہے کاروان ادب یو کے نے، اور مجھے یہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک غیر مسلم کنٹری کے اندر 12 دن لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو کانفرنسز، ادبی پروگرام اور مشاعرہ کا اہتمام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ ذات اقدس ہے جس پر میرے اللہ نے خود کہا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں اور آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو یہ وہ سنت ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کا ذریعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ ہم درود تو نبی پر بھیجتے ہیں لیکن ثمرتا ہمارا ہے۔
ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارا اتنا ذکر بلند کر دیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے آپ کا نام لے لے کے جیے گی، آپ کا نام لے لے کے فائدہ لے گی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کسی نے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے پوچھا کہ اے اقبال، تم ڈاکٹر اور علامہ کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ دنیا جو ہے وہ میرا نام لے رہی ہے۔ جب آپ اس شخصیت کا نام لیں گے، اس نبی کا نام لیں گے جس پر فخر محسوس کرتے ہیں فرشتے درود پڑھنا، اور میرے اللہ نے ہمیں اس کام پر لگا دیا ہے، اور میں فیصل آباد کے حوالے سے، اپنے اس تعلیمی ادارے کے حوالے سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موقع دیا ہے کہ میں 15-16 سال سے یہاں پہ پرنسپل ہوں، اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا تاریخی تعلیمی ادارہ ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کے بچے، اس کے اساتذہ اور بچوں کے والدین، ان کے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمارا آپس کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم نے 12.5 ارب دفعہ درود پاک پڑھا، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نظر نہ آ رہی ہو کہ کسی بھی سرکاری تعلیمی ادارے میں اتنے درود پاک پڑھا جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشہ درود بھی ہے۔ ہم آتے ہی 0 پیریڈ کے اندر 10 سے 15 منٹ تمام بچے درود پاک پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ رحمت کے فرشتے جو ہیں میرے اس ادارے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نشاور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کا سٹیٹس بھی بلند کیا ہے، ہمارے اساتذہ کا بھی سٹیٹس بلند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے، ہر رحمت سے، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے، جو ہمارے پاس اردو ٹائم ٹی وی نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہی پروگرام لے کے ہم بھی یہاں پہ بچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو شمع ہے وہ روشن کرتے ہیں۔ ہم نے گھر گھر میں یہ شمع روشن کی ہے، ہمارے بچے خود درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ گھر کے اپنے افراد کو بیچ میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، پھر گھر کے افراد جو اپنے عزیز و اقارب کو اس تحریک میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندو، جب مجھے بہت سارے کلپس ملتے ہیں انڈیا کے ہندو جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے یعنی محبت سے پڑھتے ہیں۔ میں نے سکھ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جو خطہ ہے برے صغیر کا یہ تو ہے ہی گوشہ درود ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی بازار ایسا نہیں ہے کہ جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کے اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کا رد ہونے کا 1% بھی شائبہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کی قبولیت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ اسے کس طرح سے قبول کرتے ہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو برکتیں جو ہیں اس کی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے رحمت کے بھیجتا ہے، اور آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم کبھی گنگنایا کرتے تھے، گیت گنگنایا کرتے تھے، اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیے، اب تو ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہوش میں ہو نہ ہو تو ہماری زبان جو ہے وہ درود پاک جو ہے اس کا عمل جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ کرتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، اور ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اور غیر مسلموں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رحمت عالم تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہیں تھے۔ آپ ان کی لائف میں، آپ ان کی ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں، آپ ان کی جو میدان جنگ میں ان کی پلاننگ دیکھ لیں، آپ معاشی معاملات دیکھ لیں، تو جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی سنت سے، ان کے کردار سے جو کچھ ہمیں ملا شاید ہمیں کسی ذات سے نہ ملے۔ وہ ایک جامع پرسنالٹی تھی، اور کسی چیز کی ان کے اندر کمی نہیں تھی، اور میرے وہ نبی جو تھے وہ اللہ کے محبوب تھے، اور محبوب ترین ہستی تھی، اور انہی کا آنا جو ہے اس دنیا کے اندر
وہ باعث انسانیت ہے، باعث انسانیت ہے، انسانیت کا وجود انہی کے وجود کی وجہ سے ہے۔ وہ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پیدا کر دیا گیا تھا جب یہ زمین بنی نہیں تھی، یہ کائنات بنی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر یہ رونق لگائی ہے، یہ دنیا سجائی ہے، یہ آسمان اور زمین بنائے، تو وہ ذات کتنی قیمتی ہوگی کہ جس پر میرا اللہ، اس کے فرشتے اور ہم بھی جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، چند اشعار۔ تصورات میں ان کا قیام ہوتا ہے، ہر ایک سانس میں ان کو سلام ہوتا ہے، وہ ایک شاہ کی دولت ہو جس کے قدموں میں اس ایک یتیم کا ٹکڑوں پہ کام ہوتا ہے، تصورات میں ہو ان سے بات تو جیسے خدا سے بات کروں، میرے نبی کا خدا سے کلام ہوتا ہے، تصورات میں نمی ہے آنکھوں میں، دل بھی پڑا ہے قدموں میں، قبول دیکھیے کس کا سلام ہوتا ہے، تصورات میں فضول بات زباں تک پہنچ نہیں پاتی، میرے نبی کا لبوں پر جو نام ہوتا ہے، میرے رسول کو بھیجا خدا کا احسان ہے، ذکر یہاں جو تیرا صبح ہو شام ہوتا ہے،
بس ایک نظر میرے آقا کی مجھ پہ ہو جائے، تمہارے در پہ فقیروں کا کام ہوتا ہے، اور سلام اور درودوں کا ذکر ہوگا جہاں، میرے نبی کا وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ مدینے جا کے نہ آنا نصیب ہو شارق، کسی پہ یہ ان کا انعام ہوتا ہے، تصورات میں ان کا قیام ہوتا ہے۔ خدا قبول کرے۔ دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، نور سے جگمگ سینہ بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ۔ میرے عمل پہ چھاپ ہو ان کی، میرے عمل پہ چھاپ ہو ان کی پاؤں میرے، اور چاپ ہو ان کی پاؤں میرے، اور چاپ ہو ان کی، ان کے سنگ سنگ جینا بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ۔ دل میں وہ ہوں سانس میں وہ ہوں، دل میں وہ ہوں سانس میں وہ ہوں، میری دعا اور آس میں وہ ہوں، میری دعا میں آس میں وہ ہوں، ان کا وسیلہ زینہ بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ۔
نیندیں ان کی خواب ان کے، نیندیں ان کی خواب ان کے، جینے میں آداب ان کے، جینے میں آداب ان کے، اسوائے حسنا جینا بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ۔ لب پہ میرے صلی اللہ ہو، لب پہ میرے صلی اللہ ہو، دھڑکن میں محبوب خدا ہو، دھڑکن میں محبوب خدا ہو، ذکر محمد جینا بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، دل کا مدینہ مدینہ بنا دے، نور سے جگمگ سینہ بنا دے، دل کا مدینہ۔ جزاک اللہ۔ نعت شریف کے چند اشعار۔ میں بھی دربار محمد سے پکارا جاؤں، میں بھی دربار محمد سے پکارا جاؤں، شارع ہجرا سے 100 بار گزارا جاؤں، میں بھی دربار محمد سے پکارا جاؤں، شارع ہجرا سے 100 بار گزارا جاؤں، ہو کرم ان کا میں دربار مدینہ پہنچوں، ہو کرم ان کا میں دربار مدینہ پہنچوں، آپ کی نعت کہوں اور سوارا جاؤں، ہو کرم ان کا میں دربار مدینہ پہنچوں، آپ کی نعت کہوں اور سوارا جاؤں، قبر میں آپ کا دیدار عطا ہو مجھ کو، قبر میں آپ کا دیدار عطا ہو مجھ کو، میں درودوں کی صداؤں میں اتارا جاؤں، قبر میں آپ کا دیدار عطا ہو مجھ کو، قبر میں آپ کا دیدار عطا ہو مجھ کو، میں درودوں کی صداؤں میں اتارا جاؤں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جرم سیاں پہ بہت آنسو بہاؤں آقا، جرم سیاں پہ بہت آنسو بہاؤں آقا، مدحت شاہ امم سے ہی نکھارا جاؤں، جرم سیاں پہ بہت آنسو بہاؤں آقا، مدحت شاہ امم سے ہی نکھارا جاؤں، اور زندگی جیتا رہوں ان کی محبت میں کہ یوں، زندگی جیتا رہوں ان کی محبت میں کہ یوں، وصل میں ان کے جیوں ہجر میں مارا جاؤں، زندگی جیتا رہوں ان کی محبت میں کہ یوں، وصل میں ان کے جیوں ہجر میں مارا جاؤں، اور ایک دیوانوں کی صف اور کسی کونے میں، ایک دیوانوں کی صف اور کسی کونے میں، ادنا عاشق ہی سہی پر میں پکارا جاؤں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نعت مقبول ہو اے کاش بشر یہ میری، نعت مقبول ہو اے کاش بشر یہ میری، روز محشر میں وہاں بن کے ستارہ جاؤں، نعت مقبول ہو اے کاش بشر یہ میری، روز محشر میں وہاں بن کے ستارہ جاؤں، میں بھی دربار محمد سے پکارا جاؤں، شارع ہجرا سے 100 بار گزارا جاؤں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار۔ در نبی کا حسین تصور دل و نظر میں سما گیا ہے،
کچھ ایسی برسی سکون کی بارش میرے دکھوں کو بھلا گیا ہے، گماں سے بڑھ کر وہ لے کے خیرات لوٹتا ہے درے نبی سے، عقیدتوں سے بڑھا کے دامن جو شہر طیبہ گدا گیا ہے، وہ دیکھو منکر نکیر اس کو اسی کی حالت پہ چھوڑ آئے، وہ عشق احمد میں مست ہو کر کچھ ایسی نعتیں سنا گیا ہے، وہ خالی دامن کبھی نہ لوٹا، کبھی نہ لوٹا وہ خالی دامن، جو ان کے در پر شکستہ دل کی شکستگی لے کے آ گیا ہے، اور یہی گزارش ہے میرے آقا مجھے وہ پھر سے جنوں عطا ہو، جو نعت احمد کا میرے من میں حسین غنچہ کھلا گیا ہے، نوازشیں منتظر ہیں اس کی، کرم نے دی ہیں صدائیں اس کو، نبی کے نقشے قدم پہ چل کر جو اپنی ہستی مٹا گیا ہے، اور یہ عشق احمد کے معجزے ہیں، یہ عشق احمد کا فیض سارا، کسی کو صدیق و عمر و عثمان، کسی کو حیدر بنا گیا ہے، اور نعت کا مقطع کہ میں سارا شہزاد لطف ان کا، یہ سارا شہزاد لطف ان کا، یہ فیض ان کا، کرم ہے ان کا، جو نعت مجھ سے لکھا کہ ان کی مجھے بھی شاعر بنا گیا ہے، در نبی کا حسین تصور دل و نظر میں سما گیا ہے، کچھ ایسی برسی سکون کی بارش میرے دکھوں کو بھلا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ایمان ہو سلامت زہ قسمت میری، میرا ایمان ہو سلامت زہ قسمت میری، تا ابد زندہ رہے آپ سے نسبت میری، دل و جاں جھوم اٹھیں آپ کا رستہ دیکھیں، دل و جاں جھوم اٹھیں آپ کا رستہ دیکھیں، پرے جبریل کی پرواز ہو رفعت میری، اور بگڑی بن جائے اگر آپ کے قدموں میں رہوں، بگڑی بن جائے اگر آپ کے قدموں میں رہوں، فرقاسا مجھے رکھے گی اطاعت میری، آپ کی نظر کروں سارے اثاثے اپنے، آپ کی نظر کروں سارے اثاثے اپنے، سرخرو ہوتی رہے ایسے سخاوت میری، سرخرو ہوتی رہے ایسے سخاوت میری، آپ کی بات سنوں آپ کو ہر دم سوچوں، آپ کی بات سنوں آپ کو ہر دم سوچوں، مستند ہے تو یہی ایک عبادت میری، مستند ہے تو یہی ایک عبادت میری، اور نور کا ذکر ہوا نور کا منبع چمکا، نور کا ذکر ہوا نور کا منبع چمکا، اے خوشا ہو گئی پر نور محبت میری، اے خوشا ہو گئی پر نور محبت میری، اور جس طرح آپ نے اغیار کو اپنایا ہے، جس طرح آپ نے اغیار کو اپنایا ہے، عفو کی زندہ علامت و مروت میری، عفو کی زندہ علامت و مروت میری، ہو ریاض ایسا کہ بس آپ کی خوشبو مہکے، ہو ریاض ایسا کہ بس آپ کی خوشبو مہکے، گلشن زیست میں کام آئے ریاضت میری، گلشن زیست میں کام آئے ریاضت میری، میرا ایمان ہو سلامت زہ قسمت میری، تابد زندہ رہے آپ سے نسبت میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ناظم ظفر آبادی ہے۔ جناب صابر رضا اردو ٹائم ٹی وی مانچسٹر یو کے لیے نعت شریف کے کچھ اشعار۔
اندھیرے چھٹ گئے دنیا میں روشنی ہوئی ہے، اندھیرے چھٹ گئے دنیا میں روشنی ہوئی ہے، عرب کے چاند کی تشریف آوری ہوئی ہے، عرب کے چاند کی تشریف آوری ہوئی ہے، کھلے ہیں پھول محبت کے ہر طرف تازہ، کھلے ہیں پھول محبت کے ہر طرف تازہ، میرے نبی تیرے آنے سے دلکشی ہوئی ہے، میرے نبی تیرے آنے سے دلکشی ہوئی ہے، نصیب جاگے یتیموں کے بے نواؤں کے، نصیب جاگے یتیموں کے بے نواؤں کے، تیرے قدم سے زمانے، تیرے قدم سے زمین پر سلامتی ہوئی ہے، تیرے قدم سے زمین پر سلامتی ہوئی ہے، خدا کے حکم کو پھیلا دیا زمانے میں، خدا کے حکم کو پھیلا دیا زمانے میں، قبول نوح دو عالم کی بندگی ہوئی ہے، قبول نوح دو عالم کی بندگی ہوئی ہے، ہوائیں لوٹ کے آئی ہیں جب مدینے سے، ہوائیں لوٹ کے آئی ہیں جب مدینے سے، دلوں میں سوز دماغوں میں تازگی ہوئی ہے، مجھے جو شعر نعت کے لکھے ہیں آج تک میں نے، جو شعر نعت کے لکھے ہیں آج تک میں نے، مجھے پتا ہے وہی مجھ سے شاعری ہوئی ہے، جو شعر نعت کے لکھے ہیں آج تک میں نے، مجھے پتا ہے وہی مجھ سے شاعری ہوئی ہے، عجب خوشی تھی کہ آنسو نہیں رکے میرے، عجب خوشی تھی کہ آنسو نہیں رکے میرے، درے حبیب پہ جب ناز حاضری ہوئی ہے، درے حبیب پہ جب ناز حاضری ہوئی ہے، اندھیرے چھٹ گئے دنیا میں روشنی ہوئی ہے، عرب کے چاند کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ شکریہ۔ نعت مبارک بحضور سرور کائنات۔ جو بھی ملنا ہے خبر ہے میرے مکی مدنی، جو بھی ملنا ہے خبر ہے میرے مکی مدنی، وہ فقط آپ کا در ہے میرے مکی مدنی، وہ فقط آپ کا در ہے میرے مکی مدنی، لفظ اشکوں میں پرو لایا ہوں میرے آقا، لفظ اشکوں میں پرو لایا ہوں میرے آقا، کچھ سلیقہ نہ ہنر ہے میرے مکی مدنی، لفظ اشکوں میں پرو لایا ہوں میرے آقا، کچھ سلیقہ نہ ہنر ہے میرے مکی مدنی، جیسے پیروں سے صبا نے ہو پروں کو باندھا، جیسے پیروں سے صبا نے ہو پروں کو باندھا، جانب طیبہ سفر ہے میرے مکی مدنی، جانب طیبہ سفر ہے میرے مکی مدنی، جیسے پیروں سے صبا نے ہو پروں کو باندھا، جانب طیبہ سفر ہے میرے مکی مدنی، اور ایک معافی کی تسلی دیے رکھوں خود کو،
ایک معافی کی تسلی دیے رکھوں خود کو، گرچہ دامن میرا تر ہے میرے مکی مدنی۔ ایک معافی کی تسلی دیے رکھوں خود کو، گرچہ دامن میرا تر ہے میرے مکی مدنی۔ اور نعت کہنے کا جو یہ اذن ملا ہے مجھ کو، نعت کہنے کا جو یہ اذن ملا ہے مجھ کو، یہ عقیدت کا ثمر ہے میرے مکی مدنی۔ نعت کہنے کا جو یہ اذن ملا ہے مجھ کو، یہ عقیدت کا ثمر ہے میرے مکی مدنی۔ اور آپ سے رشتہ و نسبت ہے ہر ایک سے آگے، آپ سے رشتہ و نسبت ہے ہر ایک سے آگے، پھر پدر ہے نہ پسر ہے میرے مکی مدنی۔ آپ سے رشتہ و نسبت ہے ہر ایک سے آگے، پھر پدر ہے نہ پسر ہے میرے مکی مدنی۔ ویسے اعمال کی بوری میں تو بس مٹی ہے، ویسے اعمال کی بوری میں تو بس مٹی ہے، دیکھ لیجئے تو گوہر ہے میرے مکی مدنی۔ ویسے اعمال کی بوری میں تو بس مٹی ہے، دیکھ لیجئے تو گوہر ہے میرے مکی مدنی۔ جو بھی ملنا ہے خبر ہے میرے مکی مدنی، وہ فقط آپ کا در ہے میرے مکی مدنی۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔